جب تم مجھ پہ ایمان لے آئے ہو تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے، کیوں یہ ایسی بات کرتے ہو، بس ایمان لے آئے ہو تو یہ کافی ہے۔ کہا حضور ہم یہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی شک و شبہ ہے، آپ کی نبوت میں اللہ کی توحید میں کوئی شک ہے، نہ حضور ہم اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ حق الیقین میں بدل جائے، ایمان حق الیقین میں بدل جائے۔ ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کی، مولا یہ التجا کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں، مولا تیرے ہی بندے ہیں اور میرے حواری ہیں یعنی صحابی ہیں، مولا یہ جو خواہش کرتے ہیں یہ جائز خواہش ہے، مولا اپنی رحمت سے تو وہ کھانا آسمانوں سے نازل فرما دے۔ آپ کا یہ دعا کرنا تھا، اتنے میں کھانا نازل ہو گیا، دسترخوان نازل ہو گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان کو کھولا، اس میں مچھلی، زیتون اور پنیر اور سبزیاں، طرح طرح کے لذیذ کھانے اس دسترخوان کے اندر موجود تھے، یہاں تک کہ جو مچھلی جب اٹھاتے تو اس میں سے روغن ٹپک رہا ہوتا، روغن میں تیار کی گئی مچھلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے یہ جب دسترخوان کھولا تو حضرت شمعون آپ کے حواری تھے، انہوں نے عرض کی حضور کیا یہ کھانا جنت سے نازل ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں۔ عرض کی حضور یہ زمین سے آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کھانے کو تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ بولے جی، سبحان اللہ تو بولے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، سورہ مائدہ ہے، اس کی آگے تفسیر بیان کر رہا ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کور میں مبتلا ہے، کوری، وہ اس کھانا کھانے کے لیے آ جائیں، جو برس میں مبتلا ہے وہ بھی آ جائیں، جو فقیر ہے وہ بھی آ جائے۔ سب آ گئے، یہاں تک کہ 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں، لیکن ایک دن میں 7,000 لوگوں نے وہ کھانا تناول کیا۔ 7 مچھلیاں 7 روٹیاں، ایک دن میں 7,000 لوگوں نے کھانا تناول کیا، یہاں تک کہ فقیر نے جب کھایا تو اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ مرض میں جو مبتلا تھا اس نے کھایا، اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم نازل ہوا، عیسیٰ اب ان کو کہو جو امیر ہیں وہ کھا چکے، اب دوبارہ اس کھانے کو نہ آئے، دوبارہ اس کھانا کھانے کے لیے نہ آئے۔ کون؟ جو امیر ہیں، عمراء ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو عمراء نے اعتراض کیا، امیر لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے کہ یہ کھانا آسمانوں سے نازل ہوا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے۔ انہوں نے یہ بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جب تمہیں ہم کھلا رہے تھے تب یہ آسمانوں سے نازل ہوا تھا، اب ہم منع کرتے، تم کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ کا جادو ہے، معاذ اللہ، تو یہ انسان کی ناشکری ہوتی ہے۔ اور امیروں کا غرور ہوتا ہے جو رب نے پوری دنیا کو دکھانا تھا۔ امیروں کے اندر ایسا غرور ہوتا ہے جب ان کو ملتا رہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب نہ ملے تو پھر اعتراض کرتے ہیں، رب پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوا، یہ آپ کا جادو ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تم نے مجھے عیسیٰ کی بےادبی کی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تم پہ عذاب نازل فرمائے۔ رات کو وہ امیر لوگ سوئے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا تو کوئی کتا بن گیا، جنہوں نے اعتراض کیا۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پہ جو اعتراض کرے وہ بندر، خنزیر، کتا بن جائے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بات پہ اعتراض کرے، جو عیسیٰ کی بےادبی کرے وہ بندر، خنزیر، کتا بن جائے، تو جو حضور کے میلاد کو بدعت کہہ دے، حضور کے میلاد کو نہ مانے۔ چلیں یہ دلیل ہلکی ہو سکتی ہے، اگلی بات میری سنیں، اصل بات جو میں نے کرنی ہے۔ قرآن میں رب نے یہ فرمایا نا، یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا نازل فرما، سورہ مائدہ، کھانا نازل فرما، قیامت تک ہمارے لیے یہ کھانا، یہ دسترخوان
عید کا دن ہوگا. سبحان اللہ. بولے نا جی, سبحان اللہ. کون سا دن ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تو آج مفتی طارق مسعود یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہے جی جناب یہ آپ میلاد کہاں سے لے کر آئے ہیں, یہ عید کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ عید تو دو ہوتی ہیں, عید الاضحیٰ ہے اور جناب عید الفطر ہے. اگر تم نے یہ میلاد النبی والی عید منائی ہے 12 ربیع الاول والی, اس دن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ طرح طرح کے اعتراض. تو یہ یوٹیوب پہ بک بک کرنے والے, میں نے کہا آپ تو ان دو عیدوں کی بات کر رہے ہو نا, پھر کہتے ہو تیسری عید ہم میلاد النبی والی لے آئے ہیں. تو جناب چوتھی عید بھی ہے سورہ مائدہ دے وچ, عید لأولنا و آخرنا. یا اللہ قیامت تک ہمارے لیے یہ عید کا دن ہوگا کیا کہ صرف دسترخوان نازل ہو جائے. بولے جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولے سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. او بھائی دسترخوان نازل ہو, دسترخوان نازل ہو, قرآن کی نص سے ثابت عید لأولنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک اس کو عید کا دن قرار دے دیا. اپنے ایمان کی بتاؤ, دسترخوان افضل ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت افضل ہے؟ دسترخوان نازل ہو تو عید کا دن ہو, وہ بھی قرآن سے ثابت. تو بتاؤ مصطفیٰ کی ولادت ہو تو وہ کیسے عید کا دن نہ ہو؟ میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے, میلاد النبی پہ خوب